والدین نے چاروں بیٹیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے کہا پاپا ہمیں بچا لو، ماما ہمیں بچا لو۔ باپ اور ماں ایک سائڈ پہ تھے اور چار بچیاں جو تھیں وہ ایک سائڈ پہ تھیں اپنے ننیال کے ساتھ، جن کے ساتھ ان کی خالہ بھی تھی جو ان کو اس ٹائم ٹیک کیئر کر رہی تھی۔ اور والد جس طریقے سے جنازہ پڑھتے ہوئے اس کے آنسوؤں سے زمین بھیگی اور اس کے بعد وہ گرا۔ ریسنٹلی انہوں نے اپنی بیٹیوں کے لیے ایک نیا روم ڈیکوریٹ کیا تھا اور اس میں نئی ٹائلز لگائی تھی، نیا فرنیچر رکھا تھا۔ ساری باتیں کس نے بتائی ہیں؟ فیملی ممبر نے بتائی ہیں؟ چاچو نے مجھے بتائی ہیں کیا کیا مزید کیا کہ انہوں نے کہا کہ نیا روم ان کے لیے تیار کیا گیا تھا اور باپ ان کو دیکھ کے جیتا تھا کیونکہ کل کائنات چار بیٹیاں تھیں۔ سیر کرنے کے لیے جب جانے لگے ہیں تو چاچو نے خود گاڑی میں بٹھایا ہے اور ان کو خدا حافظ بولا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے رات کو جانا، بچیوں نے ضد کی کہ پاپا ہمیں لے چلے، ماں باپ جانے کو تیار نہیں تھے۔ پھر نانا جو تھا اس کو دل کو یہ کچھ ہو رہا تھا کہ شاید کچھ ہو۔ اس وقت میں ڈسکا میں موجود ہوں، میرے ساتھ عظمیٰ صاحبہ موجود ہیں۔ آ کر دیکھا یہاں پہ جنازہ اور بڑی تعداد میں لوگوں نے جنازے میں شرکت کی۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ عظمیٰ صاحبہ، آپ یہاں پر آئیں اور جیسے ہی آپ آئی ہیں تو جنازہ یہاں پہ ادا کیا جا رہا تھا، وہ مناظر اگر اپنی زبانی بتانا چاہیں کہ کیا مناظر تھے یا آپ کے اپنے جذبات کیا تھے؟ جی، چار کٹھی بہنیں تھیں جس میں سب سے بڑی اشال، میرب، اجوا اور ایک کا نام مجھے نہیں آتا، تین کے نام مجھے آتے ہیں۔ یہ چاروں بہنیں تھیں جن میں ایک گریجویشن کی اسٹوڈنٹ تھی، ایک میٹرک کی اور ایک 7th کلاس کی اور ایک 7 سال کی۔ جب تین بہنوں کے جنازے اکٹھے میں نے دیکھے اور بڑی تعداد میں سینکڑوں لوگوں نے جنازے میں شرکت بھی کی، اور سب سے بڑی بات یہاں پہ کوسچن مارک یہ ہے کہ وہاں پہ انتظامیہ نے اس وقت ان کو نہیں بچا سکے، ان کے پاس نئی جدید جو ٹیکنالوجی سامان نہیں تھا، لیکن والدین نے چاروں بیٹیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے کہا پاپا ہمیں بچا لو، ماما ہمیں بچا لو۔ باپ اور ماں ایک سائڈ پہ تھے اور چار بچیاں جو تھیں وہ ایک سائڈ پہ تھیں اپنے ننیال کے ساتھ، جن کے ساتھ ان کی خالہ بھی تھی جو ان کو اس ٹائم ٹیک کیئر کر رہی تھی۔ آج جب میں نے جنازے کے مناظر دیکھے، 3 سگی بہنوں کا اکٹھا جنازہ اور والد جس طریقے سے جنازہ پڑھتے ہوئے اس کے آنسوؤں سے زمین بھیگی اور اس کے بعد وہ گرا ہے، تو یہ الفاظ تو نہیں ہے اس ٹائم ڈسکا کی۔ اگر فضا کو آپ دیکھیں تو فضا میں بھی آج جو ہے وہ نہیں ہے، ہوا میں وہ جو ایک سرسراہٹ ہوتی ہے وہ نہیں ہے، سوگوار ہے فضا۔ یہ ان کا گھر ہے سامنے اور باپ جو ہے ان کا اس ٹائم صدمے میں ہے کیونکہ ابھی ایک بیٹی ان کی اب جا کے ریسکیو کی گئی ہے، اس کا بھی جنازہ پڑھائیں گے، اور 3 کو باپ نے اپنے ہاتھ سے سپرد خاک کیا۔ وہ منظر سب نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا کہ کس طریقے سے باپ رویا ہے، اور ان کی صرف 4 بیٹیاں تھیں۔ ریسنٹلی انہوں نے اپنی بیٹیوں کے لیے ایک نیا روم ڈیکوریٹ کیا تھا اور اس میں نئی ٹائلز لگائی تھی، نیا فرنیچر رکھا ساری تھا۔ باتیں کس نے بتائی ہیں؟ فیملی ممبر نے بتائی ہیں؟ چاچو نے مجھے بتائی ہیں کیا کیا مزید کیا کہ انہوں نے کہا کہ نیا روم ان کے لیے تیار کیا گیا تھا اور باپ ان کو دیکھ کے جیتا تھا کیونکہ کل کائنات 4 بیٹیاں تھیں اور اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ اللہ کی مرضی ہے، سدا بادشاہی تو رب کی ہے، اور باپ جو ہے وہ ایک دم اس لیے گر گیا تھا کہ آج میری دنیا لٹ گئی ہے اور میری چاروں بیٹیاں جو ہیں اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں۔ سیر کرنے کے لیے جب جانے لگے ہیں تو چاچو نے خود گاڑی میں بٹھایا ہے اور ان کو خدا حافظ بولا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے رات کو جانا، بچیوں نے ضد کی کہ پاپا ہمیں لے چلے، ماں باپ جانے کو تیار نہیں تھے۔ پھر نانا جو تھا اس کو دل کو یہ کچھ ہو رہا تھا کہ شاید کچھ ہو رہا ہے، جو بار بار فون کیا جا رہا تھا، سب سے پوچھا جا رہا تھا، اور اچانک سے باپ جو ہے وہ سوات، یہ انہوں نے ناران کا گان جانا تھا لیکن ان کا پلان اچانک چینج ہوا، یہ سوات چلے گئے۔ سوات جا کر ہوٹل پہ یہ 8 بجے رکے ہیں ناشتہ کرنے کے لیے، تو ان کا والد صاحب جو تھے وہ چائے لے رہے تھے، اس چائے کے کپ بچیوں کے ہاتھ میں تھے کہ ہم پاپا جی ایک سیلفی لے کے آتے ہیں، اور وہ ٹیلا ایک زمین کا خشک دریائے سوات کے اندر، وہاں پہ خشک زمین تھی۔ مقامی لوگوں کو پتہ تھا کہ یہاں پہ پیشن گوئی تھی کہ سراپی ریلا کبھی بھی آ سکتا ہے، لیکن جو ٹورسٹ ہوتے ہیں ان کو ان باتوں کا نہیں پتہ ہوتا۔ تو اچانک سے ہی ابھی وہ سیلفی لے رہے تھے کہ پانی کا بہاؤ ایک دم اپر سوات میں جو بارش ہوئی وہاں سے سراپی ریلا آیا اور ان کو بہا لے گیا، اور 2 گھنٹے تک آوازیں، چیخوں پکار، بچے سب سے اینڈ پہ گئے ہیں کیونکہ بچوں نے ایک دوسرے کو پکڑے رکھا ہے، خالہ نے پکڑے رکھا ہے، اور بچے جو ہیں وہ سب سے اینڈ پہ گئے ہیں۔ تو ممبرز نے بتایا کہ جو ان کی آخری گفتگو تھی، ایک دوسرے کو تھاما تھا، کیا بات چیت کر رہے تھے؟ یہ کہہ رہے تھے کہ پاپا ہمیں بچا لے، ماما ہمیں بچا لے، بس یہ آخری الفاظ تھے، چیخو پکار تھی کیونکہ بہاؤ اس قدر تھا لہروں کا تیز کہ کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ تو آج جب میں نے یہاں پہ جنازہ پڑھتے ہوئے اس کے والد کو دیکھا، چاچو نے بتایا کہ اب کچھ نہیں بچا، صرف وہ کمرہ ہے، اس کمرے میں جائیں گے تو بیٹیوں کی یاد آئے گی، ان کی بکس دیکھیں گے، ان کے وہ چیزیں دیکھیں گے، ان کی وہ آخری ویڈیو جس نے پوری دنیا کو رلا دیا ہے، وہ ٹیلا آہستہ آہستہ 2 گھنٹوں میں کس طرح سے وہ پانی کے اندر بہا ہے، اور جب ایک ایک کر کے لوگ جا رہے تھے تو یہ کل
19 لوگ گئے ہیں، جس میں ایک گاڑی کا ڈرائیور تھا اور 18 فیملی ممبر تھے. 3 کو بچا لیا گیا ہے اور 15 جو ہیں ان کی وہ جو ہے بہ گئے اس نالے کے اندر. 13 کی ڈیڈ باڈی ہیں، بلکہ 14 کی مل گئی. ایک عبداللہ بچہ ہے جس کی ابھی ڈیڈ باڈی نہیں ملی. جو چھوٹی تھی 7 سال کی بچی، اس کو بھی ریسکیو کر لیا گیا. تو ابھی یہ چلر سامنے پڑا ہوا ہے، اس کے اندر اس کی بھی باڈی رکھ دی جائے گی. کچھ گھنٹوں بعد اس کو بھی سپرد خاک کیا جائے گا. تو سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ ہم اس جگہ پہ اس گھر کے باہر موجود ہیں اور وہ باپ اور ماں جو دل پہ زخم گہرا لگا ہے. صحیح بات. وہ صبر تو کسی وقت کے ساتھ آئے گا. چاروں بچے اپنی آنکھوں کے سامنے بچوں کو مرتا دیکھا ہے. چاروں بیٹیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے، اور وہ ویڈیو پوری زندگی کے لیے نیٹ پہ پڑی رہے گی. جب جب ماں باپ دیکھیں گے کہ وہ ہمیں پکار رہے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں اور بچانے کے لیے کوئی نہیں آیا. صحیح بات. تو بس یہی میرا تو یہی کہنا محلے ہے. داروں سے بات ہوئی، کچھ پتا چلا کہ محلے داروں کی یعنی کہ جو 4 بیٹیاں تھیں ان کی دوستیں بھی اس محلے میں رہتی ہیں، وہ بھی سارے ادھر سارے محلے دار تھے اور سارے لوگ ہی روئے ہیں. اور 3-4 مولانا نے جنازہ صبح پڑھا ہے اور جنازے کے مناظر جو تھے وہ لائیو ہم نے دیکھے بھی ہیں. صحیح بات. توبہ. تو اللہ پاک مشکل وقت سے جو ہے نا کسی کو دو چار نہ کرے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. میں تو یہ کہوں گی، اور ان والدین کو صبر دے جن کی 4 کلیاں جو ہیں اس پردے خاک. صحیح بات.